السلام علیکم ناظرین، ڈیلی K2 اردو سے میں ہوں منظر شگری۔ ناظرین، آج کی بڑی خبر چونکہ گلگت بلتستان کے لیے گلگت بلتستان کی تاریخ میں ایک پہلا واقعہ ہوا کہ کوئی چیف ایگزیکٹو گلگت بلتستان میں پہلی بار عدالت عالیہ سے جو ہے نااہل ہو گئے۔ اس کی پیچھے جو بنیاد تھی وہ مبینہ کا لفظ تو ابھی ہم یوز نہیں کریں گے، جعلی ڈگری کی بنیاد پہ وہ نااہل قرار دیے گئے۔ چونکہ آج گلگت بلتستان کے لوگوں کی نظریں اسی چیز پہ ہے۔ اچھا، یہ کیس کیسے بنا، کس طرح ہوا، اس پہ مختصر سا ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے پاس چونکہ آج کے مہمان ہیں، ایک سینئر قانون دان ہے انیس اللہ خان۔ ان کا اگر فیملی بیک گراؤنڈ ہم بتاتے تو یہ پی ٹی آئی کے جو بنیاد رکھنے والے گلگت بلتستان میں ان کے والد حشمت اللہ خان صاحب جو ہے وہ چونکہ کنوینر تھے، اولین پی ٹی آئی کی بنیاد انہوں نے رکھی، تنظیم سازی کی انہوں نے، اس کے بعد رکن کونسل بنے۔ تو بہت ساری گفتگو ہماری ان کے ساتھ رہے گی۔ انیس اللہ خان صاحب، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو کیس تھا یہ کس نوعیت کا تھا؟ اب لیگل اوپینین کیا بنتا ہے کہ آج یہاں سے جب یہ کیس ریجیکٹ ہوا ہے تو لوگوں کی نظریں پڑی ہوئے رائٹ آف اپیل پہ۔ رائٹ آف اپیل مینز سپریم اپیلٹ کورٹ، اپیکس کورٹ کے لیے رائٹ آف اپیل میں اگر یہ جاتے بھی ہے تو وہاں پہ سنگل جج بیٹھا ہوا ہے۔ کیا سمجھتے بینگ اے لائر آپ کی ان کا رائٹ آف اپیل وہاں تک کس حد تک مینٹین ہو سکتا ہے؟ منظر صاحب، رائٹ آف اپیل تو ہر بندے کو حاضر ہے، اس کو یہ حق ہے کہ اپنی جو اس کے خلاف جو فیصلہ ہے چیف کورٹ سے وہ سپریم اپیلٹ کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ سپریم اپیلٹ کورٹ میں اس وقت ایک ہی جج بیٹھا ہوا ہے، اور چیف جسٹس صاحب کا ویو یہ ہے کہ یہ میں اکیلے نہیں سن سکتا ہوں۔ بہت ساری کیسز پہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ میں اکیلے کیسز سن سکتا ہوں۔ تو یہ 3 ججز کا فیصلہ ہے، تو اپیل تو وہ فائل کریں گے، لیکن سنوائی میرے خیال میں ممکن مقصد یہ وہ کسی بینچ کو ریفر کرے گا، بینچ ابھی وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، ایک ہی جج ہے، مطلب وہ کہے گا ہم اس کو بینچ میں فائل کر دیں گے۔ مقصد یہ کافی ڈیلے انسٹیٹیوٹ ہوگا کیس۔ ہاں، تو کیا سمجھتے ہیں بینگ اے لائر، جب سے یہ کیس کی ڈے بائی ڈے ہیئرنگ ہو رہی تھی آپ کو کیا اندازہ تھا ایڈوکیٹ صاحب؟ وہ تو چیزیں کلیئر تھی۔ کورٹ نے ہمیشہ یہ جعلی ڈگری پہ سخت ویو لیا ہے، بہت سخت۔ وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جعلی ڈگری رکھنا سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے ساتھ چیٹنگ ہے، اپنے والدین کے ساتھ، پھر اپنے کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ چیٹنگ ہے، پھر جا کے پوری جی پی کے ساتھ چیٹنگ ہے۔ تو جعلی ڈگری والا بندہ جو ہے نا، وہ اپنے گھر کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا ہے، علاقے کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی جعلی ڈگری، اب یہ فیصلہ ہے اس کے خلاف، کلیل ہو گئی نا چیزیں، ڈگری جاری تھی۔ تو ہم نظریاتی ورکر پی ٹی آئی کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے خان کو بھی چیٹ کیا، خان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا۔ خان نے اس کو سی ایم جی بھی اس لیے بنایا تھا کہ یہ وہاں کا پڑا ہوا ہے اور بیرسٹر ہے، یہ اچھی ڈیلیور کرے گا۔ لیکن خالد خورشید خود تو کہتا تھا کہ میں ویسے بیرسٹر نہیں ہوں، لا کی ڈگری میرے پاس ہے، پہلے والی ڈگری جو تھی۔ کر کے کلیئر کرتا میں نہیں ہوں، میں نے کلیم نہیں کیا ہے۔ وہ کورٹ میں اس نے جمع کروایا لا کے۔ کیس خراب کہاں سے ہوگی؟ کیس خراب ہونے کی وجہ ہی یہ تھی کہ اس نے کورٹ کو بھی چیٹ کیا۔ کورٹ میں لا کے اس نے جمع کروائی اپنی ویریفیکیشن، ڈگری بھی جمع کروائی، یونیورسٹی آف لندن کی ویریفیکیشن بھی جمع کروائی، اور بار کونسل میں بھی جمع کروائی۔ تو کورٹ کے ساتھ بھی چیٹ ہوا نا۔ کورٹ کو کہا کہ یہ میری جینوئن ہے، اصلی ہے، یہ لے لیں۔ اچھا ایڈوکیٹ صاحب، چلو اس چونکہ یہ ٹیکنیکل ایشوز تھے، یہ سارا چیزیں آج اختتام ہو گئی، ہم آتے ہیں ذرا وہ پی ٹی آئی کی جانب، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو نظریاتی ورکرز تھے آج ان کا کیا رسپانس تھا؟ کیا آپ کے پاس یہ جب سے یہ کیس آ رہا تھا، کیونکہ آپ کا فیملی گراؤنڈس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھوڑا زیادہ لنک ہے، آپ پائنیئرز میں سے فیملی آپ کی، ان ورکرز کا کیا رسپانس ہے؟ دیکھیے جی، بنیادی ورکر تو بنیادی ورکر اگر ٹاپ پہ آ جائے تو اس کو پتہ ہے کہ ورکر کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ ایک بندہ کبھی ورکر رہا ہی نہیں ہو، تو جھنڈا کبھی پارٹی کا لگایا ہی نہیں ہو، تو اس کو کیا اہمیت ہے، ورکر کیا ہوتا ہے، ورکر کی اہمیت کیا ہوتی ہے، نہیں پتہ تھا اس کو۔ تمام بنیادی جو ورکر ہیں، نظریاتی ورکر، اس کے ساتھ نہیں تھے۔ اس کے ساتھ تو ایک ٹولہ تھا، اس کے ساتھ جو اس کی خوش آمدی کرتا تھا، اس کو لے کے چلتا تھا، مشورے بھی ان سے لیے۔ لیگل ٹیم موجود تھی نا ادھر،
چیف کورٹ میں جی میں لیگل ٹیم موجود تھی، مشورہ لینا چاہے تھا نا، کسی سے نہیں لیا. وہ مشورہ بھی جا کے نون لیگ والوں سے لیا تو پھر انجام یہ ہونا تھا. اچھا ایڈوکیٹ صاحب یہ اس کا وکیل ہی نون لیگ کا تھا، آپ کو پتہ ہے. ہاں تو اپنی لیگل ٹیم لے کے آتے ہیں نا، نہیں تھے لیگل ٹیم میں بہت سارے اگر ان کی چلو ہمیں نہیں لیتے کسی اور کو لیتے، اپنی لیگل ٹیم سے لیتے، وہ مل بیٹھتے مشورہ کرتے. کم از کم اس زاویے میں تو کوئی مشورہ دیتا نہیں اس کو. عام سے عام وکیل، چھوٹا سے چھوٹا وکیل کم از کم اس کو یہ کہتا ہے یار یہ جمع نہیں کرواؤ. اچھا ایڈوکیٹ صاحب ایک اور چیز جو میرے نظر میں ہے، آپ کو یاد ہوگا جب خالد خورشید ایز پرسن اپیئر ہو گیا عدالت عالیہ میں، تو اس نے ایک سینٹنس بھی کہا تھا. آپ بھی کورٹ روم میں ہوں گے، میں تو تھا. نہیں، میں نہیں تھا. اس نے ایک سینٹنس کہا تھا، یا آپ نے کسی وکیل سے، ایڈوکیٹ سے، اپنے ساتھیوں سے، کولیگ سے آپ نے سنا ہوگا. اس نے کہا کہ گلگت بلتستان میں میرا کیس جو ہے وہ اہم نوعیت کا ہے، یہاں پہ کوئی اس لیول کا مجھے وکیل نہیں مل رہا ہے جس کو میں، اس لیے میں اسلام آباد سے لائر جو ہے ہائر کرنا چاہتا ہوں. وہ ڈیل لینے کی اس پہ یہ کہا ہوا، ورنہ تو اسد صاحب نے کیا نا اس کی کیس، جتنی ہو سکتا تھا اسد صاحب نے اس کو کیس ڈیفینڈ کیا. بینگ اے رائل میں یہ کہہ رہا ہوں نا، وہ اس نے ڈیفینڈ اچھا کیا، جتنا کر سکتا تھا اس نے کیا. بلکہ اس نے تو آرگومنٹس میں کافی 2 دن لگائے اچھے طریقے سے. تقریباً 8-10 گھنٹے تو اسد صاحب کے آرگومنٹس ہو گئے ہیں، تو اس نے محنت کی ہے تو آرگومنٹس. ایڈوکیٹ صاحب اس سے پہلے بھی کبھی آپ کی نظر میں ہے کہ گلگت بلتستان میں کسی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کے دوران اتنے لمبے آرگومنٹس ہوئے ہوں؟ نہیں، یہ ہائی لائٹ کیس تھی، اس پہ ٹائم لینا بھی چاہیے تھا. کورٹ نے اچھا ڈیسیجن لیا، ٹائم لیا، سب کو سنا، تمام پارٹی جتنے بھی ان کو احجاز جتنا ہونا تھا وہ ہو چکے. کسی کا یہ گلہ نہیں ہو کہ مجھے نہیں سنا گیا یا ہمیں کم ٹائم کیا. کورٹ نے سب کو بھرپور ٹائم دیا ہے، تو بھرپور ٹائم دینے کے بعد ایک اچھا فیصلہ آ سکتا ہے. ایک اسپیکنگ آرڈر آئے گا، تمام چیزیں شامل ہوں گی ججمنٹ پہ. اور یہ ہمارے 3 ججز تھے، یہ بھی کریڈیبل لوگ ہیں، وہ چیزیں سمجھتے ہیں. انہوں نے اسی لیے 2 دن لگایا کہ تمام چیزیں ہم شامل کر سکیں. ایڈوکیٹ صاحب آپ یہ تمام چیزیں سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں یہ جو آپ کا خالد خورشید نے جب اپنا گورننس سسٹم کوئی اچھا کیا تھا، ورکرز سے کیوں ناراض تھے؟ 1 سال 1.5 سال پہلے سے یہ گروپ بندی چل رہی تھی، اس کے پیچھے ریزنز کیا تھے؟ کیونکہ آپ کا تعلق چونکہ پی ٹی آئی کے گھرانے سے، آپ کے والد صاحب بڑے پرانے سینئر پولیٹیشین. صاحب بات یہ ہوتی ہے نا کہ پھر وہی بات، اگر پی ٹی آئی کے اندر کوئی نظراتی بندہ یا پی ٹی آئی کا کوئی سینئر بندہ اس سٹیج پہ آتا تو یہ چیزیں نہیں ہوتی. نظریاتی بندہ نہیں ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی ٹیم سلیکشن کی. اپنی ٹیم میں دیکھیں تمام پی ٹی آئی ورکر تھے، وہ سائٹ ہو گئے. جب سے یہ سی ایم بنا کوئی نظریاتی ورکر اس کے ساتھ نہیں تھا. اور آج تو آپ نے دیکھا وہ نظریاتی ورکر تو کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کی جان چھوٹ گئی اس سے. کچھ ورکرز جو ہے وہ خالد خورشید کے حق میں نعرے بھی لگا رہے تھے کورٹ کے باہر. وہ پی ٹی آئی کے ورکرز نظریاتی تھے یا کچھ لوگ ہیں نا، وہ تنخواہ لے رہے تھے، اپنی تنخواہ پوری کر رہے تھے. اچھا ایڈوکیٹ صاحب کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کا اگلا سیناریو کیسا ہونا چاہیے؟ پی ٹی آئی کی چونکہ اکثریت اسمبلی کے اندر ان ہاؤس جو اس وقت بھی اکثریت ہے، اپوزیشن ٹوٹل 9 سیٹوں پہ، وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نواز خان ناجی کے ساتھ ٹوٹل 9 سیٹوں پہ ہے. رائٹ کس کا بنتا ہے کہ قائد ایوان کے لیے؟ کیا گلگت بلتستان کے عوام نے پی ٹی آئی کو چنا ہے 5 سال کے لیے. رائٹ پی ٹی آئی کا ہے، پر 5 سال پورے کریں. ابھی ہے نیکسٹ جو ہے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ چنیں گے، پارٹی کے ممبر ہی چنیں گے. یہیں سے میرے سے اس کی سلیکشن ہوگی. انڈیپینڈنٹ یا وہ پیپل پارٹی تو نہیں آ سکتی. آپ کو پتہ ہے 9 ووٹ ہیں، 9 اور 24 23، چلو 23 سمجھے، 23 ووٹ بڑا فرق ہوتا ہے. کیسے مینیج کر لیں گے وہ؟ آج کا جو یہ آرگومنٹس ہو گئے، تمام چیزیں ہو گئی، کوسچن ریز ہوا ان سے کہ آپ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہ آپ نے اس کے خلاف جو ہے اگر ڈگری جعلی تھی تو آپ نے کرمنل پروسیڈنگ کیوں نہیں کی؟ آج کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ ڈگری جعلی ہے، ثابت ہو گیا یہ چیز جس کی بنیاد پہ ان کی نااہلی ہوئی. کیا اب ڈگری جعلی ہونے پر کرمنل پروسیڈنگ ممکن ہے؟ کس طریقے سے ہوگا؟ اس کا پروسیجر کیا ہوگا؟ ذرا ہمارے ویورز کو یہ بتا دیں آپ. پی پی سی میں اس کی پروویژن موجود ہے. چیٹنگ ہوتی ہے نا، بیسکلی چیٹنگ ہے، یہ چیٹ کیا اس نے. اور دوسری بات یہ ہے کرمنل بریچ آف ٹرسٹ بھی ہے. عدالت کو بھی اس نے دھوکہ دیا نا. عدالت میں جمع کروانے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کو بھی دھوکہ دیا ہے اس نے. تو اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ تو ہوگی.
لازماً ہوگی، کیونکہ ابھی فیصلہ پورا ہم نے پڑھا نہیں ہے، فیصلے میں شاید یہ چیزیں انیشیٹ کرنے کو حکم بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ہمارے مہمان کی، انیس اللہ خان ایڈوکیٹ کی، کہ چونکہ اگلا کیس کی جو ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی اس کے اندر وہ تمام چیزوں کا تعین ہوگا کہ آیا اس پہ کرمنل پروسیڈنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ گلگت بلتستان میں جو نظریاتی ورکرز تھے پی ٹی آئی کے، وہ پہلے ہی نالا تھے خالد خورشید سے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور ہمیں فالو کیجیے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔